عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہٹلر کے ایک وزیر جوزف گوئبلز کا ایک مشہور قول ہے کہ جھوٹ اتنی کثرت کے ساتھ بولیں اور اتنے تواتر کے ساتھ بولیں کہ لوگوں کو سچ دکھائی دینے لگے۔ اگر آپ نے اس قول کی صداقت کو دیکھنا ہو تو آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے سیاسی لیڈروں کو دیکھ لیں، دانشوروں کو دیکھ لیں، اسکالرز کو دیکھ لیں، اور اسی طرح نام نہاد تجزیہ کاروں کو دیکھ لیں، صحافیوں کو دیکھ لیں، تو آپ کو ان کی اکثریت کے ہاں یہی کچھ دکھائی دے گا۔ وہ اس قول سے بھرپور استفادہ کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی اور اس قول کی صداقت کی تصدیق کرتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ صبح و شام رنگ برنگے ٹی وی چینلوں، اخبارات کے اندر ان کالموں کی صورت میں، پریس کانفرنسوں کی صورت میں اور دیگر پبلک میٹنگز کے اندر جھوٹ اتنی کثرت کے ساتھ بولا جا رہا ہے اور اتنے دھڑلے سے بولا جا رہا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ یعنی وہ حقائق جو 2+2=4 کی طرح واضح ہیں، عیاں ہیں ہر شخص پر، ان کے معاملے میں بڑے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ اور بولنے والوں کے اعتماد کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اس شک میں پڑ جاتا ہے کہ کہیں میں ہی تو غلط نہیں سمجھ رہا، کہیں یہ سچ تو نہیں بول رہا ہے، حالانکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سچ نہیں بول رہا ہے۔ ہر شخص کا اپنا سچ ہے اور ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے اور میرے علاوہ باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور المیہ تو یہ ہے کہ یہ کام ایک ایسے دور کے اندر ہو رہا ہے کہ جو انفارمیشن کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید ذرائع جو ہیں انفارمیشن کے، وہ 7 پردوں کے اندر چھپی ہوئی حقیقت کو بھی باہر نکال کر لوگوں کے سامنے عیاں کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ہر چیز سب پر عیاں ہے، سب کچھ سب کو نظر آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی جھوٹ بولنے والے بول رہے ہیں اور سننے والے سن رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ گوئبلز بھی آ کر اگر آج ہمارے لیڈروں کو دیکھے، ہمارے دانشوروں کو دیکھے، ہمارے صحافیوں کو دیکھے تو وہ بھی حیران رہ جائے کہ اس جدید اور باخبری کے دور کے اندر بھی میرے اس قول کے اوپر یہ پاکستانی لوگ اتنی خوبصورتی کے ساتھ عمل پیرا ہو رہے ہیں اور اسے بھی رشک آنے لگے۔ تو جھوٹ یوں تو ایک بہت بڑی لعنت ہے اور اس کی ہر شکل ہی بری ہے، مگر اس کی بدترین شکل وہ ہے جسے آدھا سچ کہا جاتا ہے۔ یہ آدھا سچ کیا ہے؟ آدھا سچ یہ ہے کہ انسان کی دانشوری حالات کی صرف ایک رخ کو دیکھے، تصویر کے صرف ایک رخ کو دیکھے اور اسی پر تبصرہ کرتی چلی جائے اور ساری توانائیاں اسی پر صرف کرتی چلی جائے، اور دوسری طرف کو دیکھنے سے انسان کی آنکھیں اندھی ہو جائے اور اس کے حوالے سے وہ بات تک کرنا گوارا نہ کرے۔ اسی کو میں ایک آنکھ سے اندھی دانشوری سے تشبیہ دیا کرتا ہوں۔ تو یہ بیماری جو ہے اوپر لیڈروں سے چلی تھی اور نیچے آتے آتے یہ قوم کے عام افراد تک آ چکی ہے اور اتنی عام ہو چکی ہے کہ یوں سمجھنے ہماری فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ مثلا یہ بیماری ہے کیا؟ یہ آدھا سچ ہے کیا؟ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھیں۔ کسی شخص کے سامنے اس کی خامی گنوائی جائے، اسے کہا جائے کہ یہ فلاں معاملے میں تم غلطی کر رہے ہو، یا اس کے محبوب سیاسی لیڈر کی خامی اس سے بیان کی جائے، یا اس کی محبوب سیاسی جماعت کی کوئی خامی بیان کی جائے، وہ کیا کرے گا؟ فوراً ہی بات کو گھماتے ہوئے الٹ کر کسی اور پر تبصرہ شروع کر دے گا، کہتے ہیں فلاں معاملے میں بھی تو ایسا ہے، فلاں بھی تو ایسے کر رہا ہے، یا فلاں نے بھی تو فلاں وقت میں ایسے کیا تھا، اور اس طرح بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنا دامن بچا کر اس معاملے سے نکل جائے گا۔ حالانکہ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ کسی دوسرے کی خامی جو ہے وہ ہماری خوبی نہیں بن سکتی۔ زندگی اپنی خوبیوں کے اوپر بسر کی جاتی ہے، نہ کہ دوسروں کی خامیوں کے اوپر بسر کی جاتی ہے۔ میں نے بارہا مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ کسی ٹی وی ٹاک شو کے دوران یا کسی پریس کانفرنس کے اندر کسی سے سوال پوچھا جا رہا ہے جس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ گلٹی ہے، قصوروار ہے، اور سوال پوچھنے والا اور دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھلا یہ اس سوال کا کیا جواب دے گا۔ مگر آفرین ہے جناب ان بازاری لیڈروں پر، ان بہروپیوں پر اور ان نام نہاد سیاست دانوں پر اور بکاؤ دانشوروں پر
اور نام نہاد تجزیہ نگاروں پر کہ وہ اس جگہ پر بھی کوئی نہ کوئی راستہ بنا لیں گے اور فوراً وہاں سے بات کو گماتے ہوئے کسی دوسری پارٹی پر، کسی دوسرے لیڈر پر، کسی شخص پر گولہ باری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اپنے آپ کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر وہاں سے لے جائیں گے۔ یہ ہے وہ ایک آنکھ سے اندھی دانشوری جو صرف تصویر کے ایک رخ کو دیکھتی ہے، اور یہ ہے وہ آدھا سچ جو منافقت، بدترین قسم کی منافقت ہے۔ اس آدھے سچ نے اور اس آدھے سچ کی بیماری نے اس قوم کو بے شمار معاملات کے اندر الجھا دیا ہے، سچ کے چہرے کو اتنا دھندلا دیا ہے کہ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا ہے، قوم کو فکری انتشار میں مبتلا کر دیا ہے، مختلف قسم کے طبقات کے اندر قوم کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور ہر جگہ پر جھوٹ، مکاری، عیاری اور منافقت کی ایک ایسی فضا پیدا ہو چکی ہے کہ جس کے اندر سچائی بیچاری منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ جو ہمارے بہروپیے سیاستدان ہیں اور یہ جو ہمارے بکاؤ قسم کے دانشور ہیں اور جو لفافہ صحافی ہیں اور اسی طرح نام نہاد قسم کے تجزیہ نگار ہیں جو اپنے پیٹ کے اور مفادات کے پجاری ہیں اور جن کے رگ رگ کے اندر اور ریشے ریشے کے اندر کرپشن، بددیانتی، جھوٹ، مکاری اور عیاری رچی بسی ہوئی ہے، ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ اتنی جلدی راتوں رات بدل جائیں گے اور یہ سچ بولنا شروع ہو جائیں گے، این خیال است و محال است و جنون است، یہ ایک خیال تو ہو سکتا ہے، ایک جنون ہو سکتا ہے، مگر یہ امر واقعہ نہیں ہو سکتا۔ اس پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ میر بھی کیا سادہ دل ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ان درد دل رکھنے والے، ان حساس لوگوں کو، ان با کردار لوگوں کو باہر آنا ہوگا جو ملک اور قوم کے حالات کو دیکھ کر جلتے ہیں، کڑتے ہیں، اور جن کے پاس آج کل سوائے جلنے، کڑنے اور ہومیوپیتھک قسم کے تبصروں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے۔ یہ لوگ، اور یہ کوئی کم نہیں ہے، ہر شعبہ زندگی کے اندر بہت سارے ہیں اور ان کی مجموعی تعداد اتنی ہے کہ ملک کے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے، مگر مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ منتشر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگر گھر سے باہر نکل کر اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کسی ایک اجتماعی نظم کے تحت آ کر اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہو جائیں اور قوم کی رہنمائی کو اپنا فریضہ سمجھ کر سر انجام دینے لگے، تو آج بھی مایوسیوں اور تاریکیوں اور ناامیدیوں کے اتھاہ گہرائیوں کے اندر ڈوبی ہوئی اس قوم کے سامنے امید کی شمعیں جلائی جا سکتی ہیں اور اس بھیڑ نما قوم کو پھر سے ایک منظم قوم بنایا جا سکتا ہے۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ تھینکس فار واچنگ۔